الحمدللہ الذی جعلنا بالقرآن وبولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کان امنا العباس بن علی نافذ البصیرۃ صلب الایمان جہد مع ابی عبداللہ و علی بلاء حسنا و مضى شہیدا. صدق مولانا امام صادق علیہ السلام. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، اس مختصر سی فرصت میں جو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، عزاداری سید الشہداء کا یہ سال، اور پھر سے ہمیں یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم عزائے ابا عبداللہ الحسین میں آ سکیں. یہ شرف کہ جب دنیا اپنی مصروفیات میں مصروف ہے، دنیا اپنی مادی زندگی میں مصروف ہے، کوئی پیسے کے عشق میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت لاکھوں لوگ، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی مصروف ہیں. کوئی دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ان ساری آفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ ہم دوبارہ بارگاہ حسین ابن علی میں آ سکیں، ہم دوبارہ حسین ابن زہرا کا ذکر کریں. یہ وہ شرف ہے، یہ وہ نعمت ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ خدا کی نعمتیں ہر ایک کو عطا نہیں کیا کرتا. آج کا دن جیسا کہ حضرت ابوالفضل سے منسوب ہے، امام صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام صادق کی ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کی، اس کا صرف ایک جملہ جس میں حضرت ابوالفضل کی صفات کا ذکر کیا امام صادق نے. کیونکہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، سب کا ذکر ہوتا ہے، مگر اس ذکر کو ہم صرف تذکرے کی حد تک محدود رکھتے ہیں. تذکرے سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہم کسی کا ذکر کریں، کسی کے بارے میں بات کریں، مثلا ہم کہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا بہت اچھا سائنسدان تھا، اس نے بہت اچھے کام کیے، وہ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا، اس کے اندر یہ قابلیت تھی، یہ قابلیت تھی، یہ قابلیت تھی، اور بات ختم. یہ ذکر اگرچہ اچھی بات ہے، کیونکہ اہل لوگوں کا، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرنا، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے انسان کو، لیکن یہ ذکر ادھورا ذکر ہے. یہ تذکرہ آدھا تذکرہ ہے. کیوں آدھا تذکرہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں انسان بہت اچھا انسان ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے اچھا ہونے سے مجھ تک کون سی اچھائی پہنچ رہی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. مثلا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اچھا سائنسدان ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ میں نے کوئی تعلیمی کارنامہ انجام دیا یا نہیں دیا؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں، ضرور کریں تاکید حدیث کے اندر، مگر کس لیے کریں؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ زینوا مجالس بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دو، تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ علی کے ذکر سے، علی کی صفات کے تذکرے سے، علی کے کارناموں کے تذکرے سے تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں. جب تم علی کی شجاعت کا ذکر کرو تو تمہارے اندر کوئی بزدل نہ رہے. جب تم علی کے علم کا ذکر کرو تو تمہارے اندر کوئی جاہل نہیں رہنا چاہیے. جب تم علی کی عبادت کا ذکر کرو تو تمہارے اندر کوئی عبادت سے دور انسان نہیں ہونا چاہیے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت عباس کی بہت سارے فضائل موجود ہیں.
ان میں سے ایک فضیلت جو آپ کے سامنے سرنامے میں ذکر کی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کی سب سے اہم صفت یہ تھی کہ ہمارے چچا عباس کے اندر ایک بہت ہی گہری بصیرت موجود ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں جو معروف صفت ہے حضرت ابوالفضل کی وہ ہے حضرت ابوالفضل کی وفا. وفا نتیجہ ہے ایک اور صفت کا. انسان کے اندر وفا کب آتی ہے؟ انسان با وفا کب بنتا ہے اپنے مولا و آقا سے، اپنے امام سے؟ جب اس کے اندر بصیرت ہو. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پہلی صفت جو ہمارے چچا کے اندر تھی وہ تھی بصیرت. ہمارے چچا ابوالفضل کے اندر سب سے اہم چیز گہری بصیرت تھی. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں انسان کے اندر، دو صفات پائی جاتی ہیں، اردو میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت. بصارت کہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھنے کو، مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری بصارت کا کرشمہ ہے. میں اپنی بصارت کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں، جسے انگلش میں آئی سائٹ کہتے ہیں، اور آپ اپنی بصارت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات آپ کی سمجھ میں کب آئے گی؟ بصارت سے آئے گی؟ نہ بصارت سے نہیں آئے گی. سماعت سے آئے گی؟ سماعت سے بھی نہیں آئے گی. یہ سمجھ کس سے آئے گی؟ یہ سمجھ آئے گی بصیرت سے. بصیرت اس گہرے فہم کو کہتے ہیں، اس سوچ کو، سمجھ کو، جو ہم اپنے عقل کے ذریعے، دل کے ذریعے، ایمان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اور اس بصیرت کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام خدا کو، کلام معصومین کو، حق کو، حقائق کو سمجھتے ہیں. علی علیہ السلام کے بہت سارے فرزند تھے. بہت تیزی سے، کیونکہ پھر آپ نے علم بھی برآمد کرنا ہے اور زور سے پہلے ختم کرنا ہے ہمیں، کہ علی علیہ السلام کے 18 فرزند ہیں. 18 میں سے 3 تو چلو خود مولا فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ بیٹے میرے ہیں لیکن یہ فرزند رسول اللہ کے ہیں. امام حسن، امام حسین اور حضرت حسین اگرچہ ہیں علی کے صلب سے، لیکن خود امیر المومنین فرماتے ہیں صفین میں کہ بیٹے میرے ہیں، لیکن اصلاً یہ فرزند کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے. تو ہم باقی 15 فرزند جو امیر المومنین کے، ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں جلدی سے. علی علیہ السلام کے 15 بیٹے ہیں. 15 بیٹوں کے اندر حضرت عباس منفرد ہیں. کربلا سے پہلے دیکھیں تب بھی عباس منفرد ہیں، کربلا کے اندر دیکھیں تب بھی عباس منفرد ہیں، اور کربلا کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ائمہ باقی فرزندان علی کی، باقی برادران حسین کی ویسی تحسین کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جیسی حضرت عباس کی کرتے ہیں. کیوں؟ بھائی تو سارے ایک ہیں، ایک ہی والد ہے ان کا، اور ائمہ کوئی تعصب بھی نہیں رکھتے. ایسا نہیں کہ حضرت عباس ائمہ کے سگے ہوں اور باقی سگے نہ ہوں، سب ایک جیسے ہیں ان کے لیے نسب کے اعتبار سے. حضرت عباس کی اتنی تحسین، تمجید، تعریف، اتنی فضیلت اور برتری کیوں ہے؟ اس کی وجہ، ایک وجہ، بہت ساری وجوہات میں سے وہ حضرت عباس کی بصیرت ہے. جب حالات مشکل ہوں، جب حالات خطرناک ہوں، جب حالات ایسے ہوں کہ کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، جب یہ بھی صحیح لگ رہا ہو وہ بھی صحیح لگ رہا ہو، جب حق کے نام پر بہت سارے دروازے کھل جائیں، وہاں پر انسان کی بصیرت انسان کے کام آتی ہے کہ وہ اس حق کو پہچان سکے اور حق کے نام پر جو باطل دروازے ہیں ان سے دور ہو سکے. یہ بصیرت ہے حضرت عباس کی. جب امام نے چلے کربلا مدینہ سے، اس وقت امام کے کئی بھائی مدینہ میں رک گئے، حضرت عباس نہیں رکے. مکہ تک کا سفر حضرت عباس ساتھ ہیں. مکہ کے اندر 4 مہینے 5 دن یا 4 مہینے 10 دن حضرت عباس ساتھ ہیں. مگر کیسے ساتھ ہیں؟ آپ دیکھیں اس پورے سفر میں حضرت عباس سے چند جملے ہمیں ملتے ہیں، تاریخ میں نقل ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ امام کے موجود ہوتے ہوئے اگرچہ عباس سب کچھ ہیں، عباس علی کے فرزند بھی ہیں، عباس با فضیلت بھی ہیں، عباس صاحب علم بھی ہے، عباس قمر بنی ہاشم بھی ہے، عباس باب الحوائج بھی ہے، سب کچھ ہیں، مگر امام وقت کے موجود رہتے ہوئے جب امام سامنے موجود ہو اس وقت عباس اپنے خود کو ظاہر نہیں کرتے، اپنا اظہار نہیں کرتے، بلکہ جو امام کہتا جا رہا ہے عباس وہ کرتے جا رہے ہیں. جب لوگوں نے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی، جب امام حسین کے کئی بھائیوں نے آ کر امام کو کہا کہ اے حسین ابن علی، اے بھیا حالات خطرناک ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے،
آپ اس راستے کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں اس قیام کو، اس جہاد کے علم کو ترک کر دیں، کسی دور کے علاقے میں چلے جائیں، نہ آپ یزید سے واسطہ رکھیں نہ یزید کو آپ سے واسطہ ہو۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی اگرچہ حسین ابن علی کے ہیں مگر ان کی فکر اور حسین کی فکر میں فرق ہے۔ حسین کی نظر منطق میں یزیدیت جب سر پر آ جائے تو اس وقت کوئی راستوں میں اگرچہ خطرے ہوں لیکن خطروں کی وجہ سے راستوں کو چھوڑا نہیں کرتے، یزیدیت سے چشم پوشی نہیں کرتے، یزیدیت کو اگنور نہیں کر سکتے، برائی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن ان بھائیوں کی منطق میں ایسا نہیں ہے، یہ منطق کا سوچ کا فرق ہے۔ لیکن حضرت عباس کو اب دیکھیں، ایک جگہ بھی حضرت عباس یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ اے مولا ایسے نہیں ایسے کر لیں، اگرچہ امام نے کئی دفعہ مشورے کیے لیکن عباس نے وہی کر جو امام کی سوچ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ فضیلت حضرت عباس کی۔ کیوں حضرت عباس کا ذکر کیا جائے؟ اس لیے کیا جائے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے بی بی کو پرسہ دینا ہے، کیونکہ بی بی کو پرسہ دینے کے لیے ہم سے زیادہ ملائکہ موجود ہیں۔ روایات ہیں کہ کربلا میں ہر روز، صرف محرم کے 10 دن نہیں، ہر روز ہزاروں اور لاکھوں فرشتے آتے ہیں اور آ کر سید الشہداء پر گریہ کرتے ہیں۔ اگر صرف رونا اور گریہ کرنا اور پرسہ دینا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے۔ ہمیں کیوں کہا گیا کہ آپ عزاداری کرو؟ اس لیے عزاداری کرو کہ وہ راستہ جس پر 10 محرم 61 ہجری تک عباس ابن علی چلے ہیں امام کی نصرت میں، عباس کے بعد اب تم لوگوں نے اس راستے پر چلنا ہے۔ تم نے عباس کی سیرت کو سمجھنا ہے، تم نے عباس کے راستے کو سمجھنا ہے تاکہ تم اپنے زمانے کی امام کی نصرت کر سکو، تاکہ اپنے زمانے میں تم ویسے نہ ہو جو جیسے اس زمانے کے لوگ تھے۔ بصیرت ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بصیرت ہو تو کیا ہوتا ہے، نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر بصیرت ہو تو علی کے 15 بیٹوں میں سے صاحب بصیرت ابوالفضل بن جاتا ہے، اور اگر بصیرت نہ ہو تو نام مولا کا لیا جاتا ہے، نعرے مولا کے لگائے جاتے ہیں، قصیدے مولا کے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن کوفہ میں اگر کوئی ابن زیاد حسین کا لباس پہن کر، حسینی روپ دھار کر کوئی ابن زیاد آ جائے تو اس کی پہچان نہیں کر سکتے۔ کوفیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا نا، ابن زیاد کوئی لشکر لے کر تو نہیں آیا تھا، فوج کیسے دور کیا اس نے جناب مسلم سے؟ اس نے صرف حسینی لبادہ اوڑا تھا، کور تھا اس کا، ویسا لباس اور حلیہ تھا جیسا عرب کے لوگوں کا، حجاز کے لوگوں کا تھا، سادات کا تھا۔ لیکن کوفی کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے اس لیے فرق نہیں کر سکے کہ اس حسینی حلیے میں حسین ہے یا ابن زیاد ہے۔ لیکن اگر بصیرت ہو، وہ گہری سمجھ ہو تو حالات جیسے بھی ہوں انسان حق سے کبھی پھرتا نہیں ہے۔ اور آج ضرورت ہے تشیع کی۔ آج آپ دیکھیں تشیع کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے علاقے سے لیں اور پوری دنیا کے نقشے پر تک چلے جائیں، تشیع کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تشیع دشمندار مکتب ہے، لیکن ضرورت ہے کہ دشمن کون ہے اور مخالف کون ہے، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت سے ہمارا اختلاف ہے، دشمنی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت معاذ اللہ ہمارے دشمن ہیں، اہل سنت ہمارے دشمن نہیں ہیں، مخالف ضرور ہے، اختلاف ضرور ہے۔ اختلاف بہت ساروں کو تھا اہل بیت سے، لیکن اہل بیت نے انہیں اپنی بزم میں بلایا۔ اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ معروف فرمان ہے کہ لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر 2 سال ابو حنیفہ جعفر صادق کی شاگرد نہ بنتے تو ہلاک ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مسنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ امام صادق اپنی بارگاہ میں سب کو اجازت دیتے تھے۔ امام صادق سے اختلاف تھا، یہ شاگرد اگرچہ امام صادق کو امام نہیں مانتا لیکن امام صادق اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔
یہ مخالف جس سے اختلاف ہو اس کے اور دشمن کے درمیان فرق ہے. اہل سنت ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں, اختلاف ہو سکتا ہے, دشمن نہیں ہے. یہ کب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون ہمارا مخالف ہے اور کون ہمارا دشمن ہے؟ جب بصیرت ہوگی. جب بصیرت ہوگی تب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اختلاف کہاں کرنا ہے اور دشمنی کہاں کرنی ہے. تشیع دنیا کا مستقبل ہے, آپ دنیا کا مستقبل ہیں, دنیا کا فیوچر آپ کے ہاتھوں میں ہے. بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں, خصوصاً آپ جوانوں کو, دنیا کا فیوچر اور مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. صرف آپ کے گھر اور ماں باپ کا مستقبل نہیں, دنیا کا مستقبل. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا مستقبل ایک ہی چیز سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے ظہور. اور ظہور کس کے مکتب کا عنوان ہے؟ آپ کے مکتب کا. تشیع کا عنوان ہے ظہور, اور ظہور سے دنیا کا مستقبل جڑا ہے. اس لیے دنیا کا مستقبل مجھ سے اور آپ سے جڑا ہوا ہے. اب اگر دنیا کا مستقبل ہم سے جڑا اور ہم بے بصیرت ہوئے, ہم سطحی چیزوں پر بات کر رہے ہوئے, ہمیں اس بات سے تو مطلب ہو کہ ہم جو علم حضرت عباس کا نکالیں گے, اس کا کپڑا, اس کا بانس, اس کے اوپر لگنے والا پنجہ پاک ہونا چاہیے. اگر ہمیں اتنی فکر ہو لیکن اس بات کی فکر نہ ہو کہ حضرت عباس کے نام پر ہونے والی مجلس میں کوئی مشرک آ کر پڑھ رہا ہے, کوئی منحرف آ کر پڑھ رہا ہے, کوئی غالی آ کر پڑھ رہا ہے, کوئی نصیری آ کر پڑھ رہا ہے, ہمیں اس بات کی تو فکر ہو کہ حضرت عباس کا پرچم پاک ہو, لیکن اس بات کی فکر نہ ہو کہ یہ پرچم جس تحریک کا حصہ تھا وہ تحریک کس لیے تھی. وہ صرف اس لیے نہیں تھی کہ پرچم کا پھریرا پاک کرو, وہ تحریک کربلا اس لیے تھی کہ تم جس سرزمین پر رہتے ہو اس سرزمین کے اوپر جو سایہ ہو, جو حکومت ہو, جو نظام ہو, جس طریقے پر تم زندگی گزارو وہ زندگی بھی پاک ہونی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسین ابن علی کا یہی اختلاف تھا نا. نمازیں تو سب پڑھ رہے تھے, روزے تو سب رکھ رہے تھے. مولا کا اختلاف کیا تھا کہ تمہارے سروں پر جو سایہ ہے یہ سایہ یزیدیت کا سایہ ہے, اور یزیدیت کا سایہ پاک نہیں ہوتا, نجس ہوتا ہے. ایک ہی سایہ جو صرف پاکیزہ سایہ. کون سا سایہ؟ نظام امامت اور ولایت کا سایہ. حضرت عباس کے باب میں آ کر, حضرت عباس کی بارگاہ میں آ کر, حضرت عباس کا علم تھام کر, حضرت عباس کا ذکر کر کے جو سب سے پہلی چیز ہمیں لینی چاہیے, حضرت عباس تو باب الحوائج ہیں, جو حضرت عباس سے جو مانگے گا وہ حضرت عباس اسے دیں گے, مگر ہم لیں گیا. اگر ہمارا ظرف چھوٹا ہوگا, مثلا آپ جائیں دریا پر جائیں, کراچی میں تو نہیں ہے, بہرحال سمندر ہے, وہ بھی ساحل اس کا گندا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سمندر بھی چلے جائیں, آپ ایک گلاس لے کر جائیں تو آپ کے پاس کتنا پانی آئے گا؟ ایک گلاس جتنا. ایک دوسرا بندہ ہے, دانش ہے, یہ جگ لے کر گیا, اس کے پاس کتنا پانی آئے گا؟ جگ جتنا. زین بھائی گئے سمندر پہ ڈرم لے کر, ان کے پاس کتنا پانی آئے گا؟ ڈرم جتنا. ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عباس باب الحوائج ہیں, لیکن اگر ہم ان سے صرف جاب لیتے رہے, صرف پیسہ لیتے رہے, صرف اولاد لیتے رہے, ہم حضرت عباس سے بصیرت کیوں نہیں لیتے؟ ہم حضرت عباس سے شجاعت کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عباس تو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم لینے والے تو بنے. آج کی اس مجلس کا ایک ہی ہے عنوان کہ حضرت عباس سے بصیرت مانگو, کیونکہ بصیرت کے بغیر اگر علم تھاما تو دنیا تمہیں علمدار کہہ سکتی ہے, لیکن اگر بصیرت کے ساتھ علم تھامو گے تو پھر علمدار کربلا تمہیں کہے گا کہ تم علمدار ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد والے محمد بلند کر صلوات. اللهم صل علی محمد. نعرے حیدری, بلند ترین صلوات. اللهم صل علی محمد والی محمد. سبحان اللہ. اگر آپ صرف ایک چیز آخری, اور پھر آپ کی زحمتیں تمام, آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہماری نظر صرف اتنی ہے کہ کربلا میں دشمن نے ستم کیے, دشمن نے ظلم کیے, کربلا کے بعد دشمن نے ظلم کیے. کون تھے؟ ہمیں چند نام معلوم ہے, لیکن آپ بنظر غائب دیکھیں تو ان دشمنوں کے پیچھے ایک اور دشمن بھی موجود تھا. صہیونزم, یہودیوں کا وہ فرقہ
جو آج بھی دنیا میں فتنے کر رہا ہے، جنہوں نے اسرائیل بنایا، جو سارے فتنے کر رہے ہیں، یہ آج موجود نہیں ہے، یہ اس زمانے سے موجود تھے۔ میں آپ کو چند مثالیں جلدی جلدی دے کر گزرتے ہیں۔ واضح روایت تشیع اور اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ جب خیبر میں گئے تو خیبر سے واپسی پر رسول اللہ کو زہر دیا۔ کس نے دیا؟ یہود نے۔ یعنی رسول اللہ کی شہادت میں یہود شامل ہے۔ خود رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علی تمہیں جو قتل کرے گا وہ ایک یہودی عورت کا بیٹا ہوگا، جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے حساب کرے گا۔ آپ ابن ملجم کی تاریخ جا کر دیکھیں، اس کا باپ مسلمان تھا، ماں یہودی تھی، صہیونی تھی۔ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوا، آپ کربلا میں آئیں۔ کربلا میں جب جناب مسلم نے قیام کیا ہے کوفہ میں، تو کوفہ میں عبید اللہ کو گورنر بنا کر کس نے بھیجا؟ یزید نے۔ لیکن یزید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ کس کو گورنر بنائے، کیونکہ یزید ابن زیاد کو پسند نہیں کرتا تھا اور ابن زیاد یزید کو۔ اب ان دونوں کی برائی کا اندازہ یہاں سے کر لیں کہ یزید کتنا برا ہوگا کہ ابن زیاد اس سے نفرت کرتا ہے، اور ابن زیاد کتنا برا ہوگا کہ یزید جیسا نفرت انگیز منفور انسان اس سے نفرت کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یزید کے باپ نے ایک مشیر بنایا تھا جو یزید کے ساتھ بھی تھا، سرجان۔ یہ کون تھا؟ یہ بھی یہودی النسل تھا۔ اس نے یزید کو مشورہ دیا کہ تم عبید اللہ کو کوفے کا گورنر بناؤ، یہ سارا کام، کیونکہ سرجان اور عبید اللہ ابن زیاد کے آپس میں رابطے تھے۔ یہاں پر بھی آپ کو صہیونی نظر آئیں گے۔ یزید کی ماں کون تھی؟ دشمن کو پہچانے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو ہم نے اپنے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں کون سا یزید کہاں کھڑا ہے، مخالف کون ہے اور دشمن کون ہے۔ یزید کی ماں کون تھی؟ میسونہ۔ میسونہ کا باپ عیسائی تھا، ماں یہودی تھی۔ صرف یہی نہیں، آپ ساتویں امام پر آ جائیں، صرف جلدی سے میں اشارے کر رہا ہوں، جسے مطالعے کا شوق ہو، چند طالب علم بھی ہے یہاں پر، کوشش کریں، ملے گا آپ کو تاریخ میں مواد، اردو میں نہیں ہے، بہرحال فارسی اور عربی میں موجود ہے مواد۔ امام کاظم کو شہید کرنے والا زندان بان سندھی ابن شاہ کے ملعون کون تھا؟ یہودی تھا۔ یہ بصیرت چاہیے کہ آپ کے پیچھے اصل دشمن انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ اچھا، ابن زیاد نے جب بیبیاں دربار میں گئیں اس وقت ایک سوال کیا، کہا کہ یہ جوان جو ضعیف ہے، بیمار ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ کہا علی ابن الحسین کربلا میں مارے نہیں گئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پلان تیار تھا کہ رسول اللہ سے لے کے اس پورے شجرہ طیبہ کے خلاف کام کرنا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ علی ہے، علی کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد ان کا بیٹا علی ابن حسین امام ہوگا، اور انہوں نے اسی چکر میں حضرت علی اکبر کو شہید کیا۔ امام حسین کی اسٹریٹجی بھی دیکھیں، امام نے کیوں اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے؟ تاکہ امامت محفوظ رہ جائے۔ اس لیے امام سے مروان نے کہا تھا نا سب بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے ہیں، تو امام نے کہا تھا اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں نام علی رکھتا۔ اسے باپ کی محبت نہیں ہے حسین کے دل میں، یہ امامت محفوظ کرنے کی بصیرت ہے، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ یہ بصیرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ میں تھی۔ کیوں امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں امام خمینی کہ اگر ہمیں اس ایران کا انقلاب قربان کرنا پڑے، ہاتھ سے دینا پڑے، ہم تیار ہیں، لیکن ہم فلسطین کو بچانا چاہتے ہیں۔ فلسطین سے اسرائیل اور یہودیوں کا سایہ ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایران کا انقلاب دے کر، قربان کر کے بھی یہ سودا منظور ہے، کیونکہ خمینی میں وہ بصیرت تھی۔ خمینی نے کربلا سے صرف حاجتیں نہیں لی، خمینی نے صرف کربلا سے اولاد نہیں لی، خمینی نے کربلا سے صرف وظیفے نہیں لیے، بلکہ خمینی نے کربلا سے اور حضرت ابوالفضل سے بصیرت لی۔ اس بصیرت کا نتیجہ تھا کہ امام نے اصل دشمن کو پہچان لیا۔ یہ بصیرت آج ہمیں چاہیے پاکستان میں۔ آج تشیع کو پاکستان میں اگر ترقی کرنی ہے تو کیا چاہیے؟ بصیرت چاہیے، کیونکہ اگر بصیرت نہ ہو، مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، تو دین کے نام پر ہمیں وہ دین پڑھایا جاتا ہے، یعنی نام اسلام کا ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ دین پڑھایا جاتا ہے جو اسلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یزید جیسے حاکم کے خلاف اگر رسول کا نواسہ بھی خروج کرے تو مار ڈالو۔ جب بصیرت نہ ہو تو ایسا اسلام لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے بصیرت چاہیے، اس لیے بصیرت چاہیے۔ اور یہی صاحب بصیرت ہستی جن کے ذکر میں آج ہم بیٹھے ہیں، حضرت ابوالفضل العباس۔ مقتل کی روایت یہ کہتی ہے
کہ علی نے اللہ سے یہ بیٹا مانگا ہی کربلا کے لیے تھا. حضرت عباس کی ولادت سے پہلے تیاری ہو رہی ہے کہ حضرت عباس کربلا کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف شہادت پر آؤں گا کہ جب عصر عاشور سب شہید ہو گئے، حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. عزادارو جب کہا نا حضرت عباس نے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، تو ہم نہیں سمجھ سکتے امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، جس کا اکبر مارا جا چکا ہے، جس کا قاسم مارا جا چکا ہے، جس کے انو محمد شہید کر دیے گئے ہیں، جس کے زہیر و حبیب و مسلم اور سجا سب شہید کر دیے گئے ہیں. اس کا آخری سہارا عباس ہے اور عباس کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیں. آخر کار امام نے کہا کہ عباس ٹھیک ہے میں جنگ کی اجازت دیتا ہوں. امام نے اجازت دی ہے عزادارو، یہ یاد رکھنا، میں جنگ کی اجازت دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک کام کرو، کوشش کرو کہ بچوں کے لیے پانی آ جائے، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ عباس جائے گا شہید ہو جائے گا، پھر مجھے شہید ہو جانا ہے، پیچھے سکینہ پیاسی رہے گی، پیچھے باقی بچے پیاسے رہیں گے. کہا عباس جا کر پانی کی سبیل کر لو. عباس نے مشکیزہ لیا زیادہ. عباس نکلے اور رہبر معظم امام خامنہئی مقتل میں پڑھتے ہیں یہ جملہ کہ صرف عباس نہیں نکلے، عباس اور حسین دونوں خیموں سے نکلے، اور اس طرح سے نکلے کہ عباس اور حسین کی کمر سے کمر جڑی ہوئی تھی. یہ دونوں بھائی آپ دشمن سے جنگ کرتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک منزل ایسی آئی کہ وہاں پر دشمن کا حملہ اتنا شدید تھا کہ حسین ایک طرف ہو گئے، عباس نشیب کی طرف چلے گئے. عباس لڑتے لڑتے دریا پر پہنچے. دریا پر پہنچنے کے بعد عباس نے پانی بھرا مشکیزے میں، اس کے بعد چلو میں پانی بھرا، اور چلو میں پانی بھر کر کہتے ہیں نفس عباس اگرچہ پانی تو پینا چاہتا ہے، لیکن اے نفس عباس حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں تجھے پانی نہیں پینا چاہیے. عزادارو شاید اس وقت حضرت عباس کو اپنے بابا کی وصیت یاد آئی ہوگی. مقتل کہتا ہے کہ 21 رمضان کو جب امام علی آخری وصیتیں کر رہے تھے، ایک دفعہ عباس کو پاس بلایا اور کہا کہ عباس یاد رکھنا اگر عاشور کا دن آ جائے اور تم فرات کے کنارے پہنچ جاؤ اور تمہیں پانی پینے کا موقع مل جائے تو عباس یاد رکھنا جب تک تمہارا مولا پیاسا ہے پانی نہیں پینا. حضرت عباس نے پانی نہیں پیا، صرف پانی نہیں پیا عزادارو، بلکہ مقتل کہتا ہے کہ حضرت عباس نے مشکیزے بھرا واپس چلے. اب یہاں سے وہ مصیبت شروع ہوئی جس مصیبت نے کربلا کے سب سے صابر ہستی کو، امام حسین کو بھی رلا دیا عزادارو. وہ مصیبت شروع ہوئی، اور وہ مصیبت کیا تھی؟ عباس چلے، دشمن نے حملہ کرنا شروع کیا. عباس دشمن کو ہٹاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب عمر سعد لعین نے دیکھا نا کہ عباس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تو اس نے اعلان کیا کہ سب مل کر عباس پر حملہ کرو. اب جب عباس پر مل کر حملہ کیا گیا نا عزادارو، ایک لعین کا وار ہوا اور عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزہ اٹھا کر دائیں بازو میں سنبھالا، ایک آگے گیا اور ایک اور لعین نے وار کیا اور عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. عباس کا دایاں بازو قلم ہونے کے بعد مقتل یہ کہتا ہے عزادارو کہ عباس نے اپنا مشکیزہ دانتوں میں سنبھال لیا اور جا رہے ہیں. دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں لیکن جا رہے ہیں عزادارو. اب ہوا یہ کہ ایک لعین نے ایک تیر چلایا، وہ تیر ایسا تیر تھا جس نے عباس کی امیدوں کو ختم کر دیا. وہ تیر مشکیزے میں لگا اور پانی بہنا شروع ہو گیا. پانی کا بہنا تھا کہ عباس نے اپنے راہوار کا رخ دریا کی طرف کر لیا. کہا ہے راہوار عباس اب خیموں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو کس منہ سے جائے گا کہ تو پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن پانی نہیں لے جا سکا. اور صرف یہ نہیں ہوا عزادارو، اس کے بعد ایک بڑی مصیبت یہ ٹوٹی کہ عباس دریا کی طرف جا رہے ہیں
اور حکیم ابن طفیل وہ لعین ہے عزادارو جس نے ایک درخت کے پیچھے سے ایک گرز کا وار کیا اور یہ وار ایسا وار تھا جو عباس کے سر پر لگا اور پھر عباس زین پہ سنبھل نہیں پائے، عباس زین سے زمین پر آئے۔ اب مقتل میں علماء پڑھا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید زین سے زمین پر آتا ہے، جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس آپ کے ہاتھ تو پہلے سے قلم کر دیے گئے۔ عزادارو عباس زین سے زمین پر آئے اور جس مصیبت کے ساتھ آئے سر شگافہ آواز دی یا مولا ادرکنی۔ حسین ابن علی عزادارو مقتل کہتے ہیں شہاب ثاقب کی طرح عباس کے پاس آئے، لیکن حسین پر کیا قیامت گزری۔ پہلے حسین آتے ہیں، عباس کا ایک بازو ملا، حسین نے اٹھایا، حسین کا دل ڈوبتا جا رہا ہے، آگے بڑھے ایک اور بازو وہ لیا، دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر حسین عباس کے سرانے پہنچے۔ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا سید الشہداء نے الا انکسر الظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو صرف یہاں پر ختم نہیں ہوا معاملہ، ایک عالم دین کہتے ہیں آخری جملہ سن لیجئے گا، ایک عالم دین کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس کا قد بہت لمبا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، لیکن حضرت عباس کی اصل قبر بہت چھوٹی سی ہے۔ کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، تو ایک دن خواب میں حضرت عباس آئے اور آ کر کہنے لگے اے عالم دین تو یہ سوال کرتا ہے، لیکن کیا تجھے نہیں معلوم کہ میری شہادت کے بعد عصر عاشور کے بعد لعینوں نے آل محمد پر ایک اور ظلم کیا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ آل محمد کی لاشوں کو اتنا پائمال کیا گیا کہ جب سویم کے دن امام سجاد دفن کرنے آئے نا عزادارو تو روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے ایک کپڑے پر حضرت عباس کی لاش کے ٹکڑے رکھے، عباس کا بدن سالم نہیں تھا، اس کپڑے کو لپیٹ کر جب قبر میں رکھا تو عباس کی قبر چھوٹی سی قرار پائی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابلنا ولا ذالک۔ اللہم لعن القابت اللتی جہادت الحسین وشایت وبایت وطابت القتل۔ اللہم لعن جميع۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار مومنین کے اخلاص و خلوص کو قبول فرما، مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، پروردگار ہمیں خلوص کے ساتھ ایسی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے اندر بصیرت کو ایجاد کر سکے، مسلمانوں کے اندر موجود تمام فتنوں کو نیست و نابود فرما، تمام مجاہدین اسلام کی علماء حقہ کی رہبر معظم کی حفاظت فرما، پروردگار صاحب خانہ کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔